جا رہا تھا، کمبل اوڑھے ہوئے کمبل پوش جا رہا تھا، جس کا سر بغیر بال کے تھا وہ بھی گنجئی تھا، اور جس طرح پلیٹ صاف ہوتی ہے اسی طرح اس کا سر بھی بالکل صاف تھا، وہ ایک کمبل پوش جا رہا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قربان جائیے کہ جو بات فرماتے ہیں قسم خدا کی ایسی ہوتی ہے کہ سینکڑوں سال کی بدعقیدگی بھی اگر کسی کے اندر آ جائے تو وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختصر سی بات سے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے کہ طوطے نے ایک کمبل پوش کو دیکھا، ایسا کمبل پوش کہ جس کے سر پر بال نہیں تھا اور پلیٹ کی طرح اس کا سر صاف تھا۔ اب کیا ہوا کہ طوطی اندر گفت آمد در سما، اور بانگ بروے زد بگفتش در عیا۔ اس کمبل پوش کو دیکھتے ہی فوراً طوطا بول اٹھا اور چلا کر کہنے لگا، اب تک تو دکاندار ہر قسم کے جتن کر رہا تھا کہ یہ بولے تو وہ بول نہیں رہا تھا، اور جب اس نے اس فقیر کو دیکھا گنجا فقیر کو تو اب زور سے بولنے لگا، اور بولتا کیا ہے سنیے، بس یہ ہے بات، واہ واہ، ہاں 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 ہاں۔ طوطا کہتا کہ کز چے اے کل با غلام آمیختی، اور تو مگر اب شیشہ روغن ریختی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے، واہ واہ۔ کہتے ہیں کہ اے گنجے تو کس سبب سے گنجوں میں شامل ہو گیا؟ میں تو گنجا پہلے ہوئی تو تجھے کس نے گنجا بنا دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو بھی بوتل سے تو نے بھی تیل گرایا ہوگا اس وجہ سے، جیسے تو میں گنجا ہو گیا ویسے ہی تو گنجا ہے؟ میں نے بھی بوتل سے تیل گرایا تھا تو میرے مالک نے میرے سر پر مارا تو میں گنجا ہو گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ تیرا سر جو گنجا ہے پلیٹ کی طرح صاف ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ تو نے بھی شاید کسی کا تیل گرایا ہوگا۔ دیکھیے طوطے کا ذہن کدھر گیا۔ با کلام آمیختی تو مگر اب شیشہ رو غن ریختی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور از قیاسش خندہ آمد خلق را، کوچ خود پنداش صاحب دلق را۔ اس بات سے لوگوں کو ہنسی آئی کہ دیکھو طوطے نے اپنے آپ پر ایک کمبل پوش کو قیاس کیا اور سمجھا۔ طوطے کا سر گنجا اس لیے تھا کہ اس نے تیل گرایا تھا، تو طوطے نے بھی یہی سمجھا کہ یہ جو کمبل پوش ہے اس نے بھی تیل گرایا ہوگا، یعنی طوطے نے اپنی حالت پر دوسرے کی حالت کو قیاس کیا۔ طوطے نے اپنے حال کو سمجھا دوسرے کے حال کو دیکھ کر کے، جیسے میرا حال ہے ویسے دوسرے کا بھی حال ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب مولانا رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، اگر کے باشد در نوش تنصیر شیر۔ فرماتے ہیں اے لوگو اللہ والوں کے کام کو اپنے آپ پر قیاس مت کرو، یہ ہے جان اس واقعے کی کہ اتنی تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ مقصد میرا یہ ہے کہ جس طرح طوطے نے اس گنجے فقیر کو اپنے گنجا پن پر قیاس کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنے کام کو اللہ والوں کے کام پر قیاس کرنے لگو اور اللہ والے کے کام کو اپنے آپ پر قیاس کرنے لگو۔ فرمایا کہ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، اور گرچہ باشد در نوش تنصیر شیر۔ فرماتے ہیں کہ اے عزیز پاک لوگوں کے معاملے کو اپنے آپ پر قیاس نہ کرو۔ سیر لیسن،
اگرچہ لکھنے میں شیر یعنی دودھ کے مطابق ہوتا ہے. سیر اردو میں جس طرح لکھتے ہیں اسی طرح شیر لکھتے ہیں. سیر اور شیر کے اندر صرف نقطے کا فرق ہے, لکھنے میں دونوں برابر ہے. لیکن دیکھیے دونوں میں فرق کتنا ہے, کتنا فرق ہے کہ آدمی اگر لہسن کھا لے تو کہیں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے, مسجد میں جانا مشکل ہوتا ہے, اس کے منہ سے بو آتا ہے. لیکن اگر دودھ پی لے تو سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو لکھنے میں سیر اور شیر یہ دونوں برابر ہے, مگر مزہ کے اندر اور خاصیت کے اندر بڑا فرق ہے. تو معلوم ہوا کہ بظاہر کسی چیز کو دیکھ کر کے اس پر اس وقت تک قیاس صحیح نہیں ہو سکتا اپنے آپ پر, جب تک کہ اس کی حقیقت سے آدمی واقف نہ ہو. سبحان اللہ. اب سنیے مولانا فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے, اور فرق بھی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ شیر باشد کے مرد اورا خرد, سبحان اللہ سبحان اللہ, اور شیر باشد کے مرد دمرا درد. یہ دوسری مثال بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو شیر اور شیر یہ لکھنے میں تو دونوں ایک ہی جیسا معلوم ہوتا ہے, لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. یعنی شیر اور شیر دیکھنے میں دونوں لفظ تو بالکل یکساں معلوم ہوتے ہیں, لیکن اگر تم غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ شیر یعنی دودھ وہ چیز ہوتی ہے جس کو آدمی کھاتا ہے, دودھ کو آدمی کھاتا ہے, لیکن شیر وہ جانور ہوتا ہے جو آدمی کو کھاتا ہے. کتنا فرق ہے, شیر کو آدمی کھاتا ہے اور شیر آدمی کو کھاتا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دونوں لفظ دیکھنے میں بالکل ایک اور لکھنے میں بھی بالکل ایک. شیر اور شیر یہ لکھنے میں دیکھنے میں ایک, مگر بتاؤ اس کے اندر کتنا فرق ہے کہ شیر باشد کے مرد اورا خرد, اور شیر باشد کے مرد دمرا درد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنیے جو کروڑوں روپے کی بات اور ایمان کے ترازو پر تولنے کی بات ہے, اور دنیا میں جس قدر فسادات ہو رہے ہیں اور جتنے فساد ہوئے اور دنیا میں آئندہ جو بھی فساد اور بدعقیدگی اور بے دینی اور بے ایمانی جو کچھ دنیا میں ہوگی, مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جملہ عالم ذی سبب گمراہ شد اور کم کسے زبدال حق آگاہ شد. مولانا فرماتے ہیں کہ اس غلط قیاس اور غلط گمان کے سبب سے تمام دنیا گمراہ ہو گئی, تمام جہان گمراہ ہو گیا. یہ گمان ہی تو تھا جو ابو جہل لعنت اللہ تعالی علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیا. یہ گمان ہی تو تھا کہ کافر کہتے تھے کہ میں بھی کھاتا ہوں, یہ بھی کھاتے ہیں, میں بھی بشر ہوں, یہ بھی بشر ہیں, میری بھی ماں ہے, ان کی بھی ماں ہے, ہم بھی پیدا ہوئے, یہ بھی پیدا ہوئے. وہ یہی تو کہتے تھے, وہ یہی تو کہتے تھے کہ ما انتم الا بشر مثلنا, یہ تو نہیں ہے مگر یہ ہمارے جیسے بشر ہیں, یہ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں. تو ان کے خیال میں کیا تھا, ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں, لہذا ہم دونوں برابر ہوئے. حالانکہ ان ظالموں کو یہ پتا نہ تھا کہ ارے ہمارے کھانے میں اور پیغمبر اور نبی کے کھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے, ہمارے پینے میں اور پیغمبر اور نبی کے پینے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ تمام عالم اسی کی وجہ سے گمراہ ہو گیا کہ اس نے بڑوں کے معاملات کو اپنے آپ پر قیاس کیا اور سمجھا کہ جیسے وہ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں, لہذا ہم دونوں برابر ہوئے. اپنے آپ کو اس نے بڑوں کے معاملات پر قیاس کیا, اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بدعقیدگی پیدا ہو گئی, بزرگوں کا احترام نہیں رہا, بزرگوں کی عزت نہیں رہی اور بزرگوں کی عظمت نہیں رہی. تو مولانا فرماتے ہیں کہ جملہ عالم ذی سبب گمراہ شد اور کم کسے زبدال حق آگاہ شد. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا نے فرمایا ہے کہ ابدال سے بہت سے کم لوگ واقف ہوتے ہیں اللہ کے ابدال سے. تو ابدال کون لوگ ہوتے ہیں؟ ابدال لوگوں میں ملے جلے رہتے ہیں, وہ ایسی ہوتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ ہیں,
یعنی پتہ نہیں چل سکتا کہ کون ابدال ہے، ایسی جیسے ہم لوگ رہتے ہیں وہ بھی ہمارے اندر ہی ہے۔ اور سنیے، فرماتے ہیں کہ جن کی شناخت کے لیے اور پہچان کے لیے صحیح بصیرت کی ضرورت ہے، کوئی اللہ والا ہو تو وہی ان کو سمجھ سکتا ہے اور پہچان سکتا ہے، اور پہچان بھی وہ کون سکتا ہے؟ وہ شخص ان کو پہچان سکتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ذلیل سمجھے، اور جو شخص اپنے آپ کو سب سے بڑا قیاس کرے گا وہ نہیں پہچان سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ مولانا بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ اکبر قدس سرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابدال جو ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اور وہ کسی دوسرے شخص کو اپنی شکل و صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں، دوسرے شخص کو اپنی شکل بنا دے وہ، یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تصرف دیا ہے، اور یہاں تک کہ دوسرے دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ یہ کون ہے، دوسرے اس کو دیکھ کر سمجھ نہیں سکتے۔ تو مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات ہیں جو ہمارے اندر رہتے ہیں، مگر ہم میں سے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا، اور پہچانے بھی کیسے کوئی؟ جب آدمی خود ہی یہ سمجھے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو وہ کیسے پہچانے گا؟ پہچان تو وہی شخص پہچان سکتا ہے کہ جو ابدال کی معرفت اور شناخت کا جذبہ رکھتا ہو، استعداد رکھتا ہو، اپنے اندر کچھ نور بصیرت رکھتا ہو، کچھ نور معرفت رکھتا ہو، وہی پہچان سکتا ہے ابدال کو۔ ولی را ولی خوب می شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ اب ہم اپنے مقام پر بیٹھ کر اور یہ کہیں کہ جی ولی تو ہمیں نظر نہیں آتا، تو سبحان اللہ، ولی آپ کو کہاں سے نظر آئے گا؟ بھائی تم صبح سے شام تک دکان پر بیٹھو، جھوٹ بولو، بدتمیزی کرو، بدماشی کرو، مکاری کرو، فریب کاری کرو، اور تلاش تمہیں یہ ہے کہ ولی جو ہے ہماری گود میں آن کر بیٹھ جائے، تو یہ کتنی حماقت کی بات ہے؟ بتاؤ، ولی تمہاری گود میں کیوں آئے گا؟ بھائی ولی کو تلاش کرنے کے لیے اللہ اللہ کرنا پڑتا ہے، ولی کو تلاش کرنے کے لیے نفس امارہ کو مارنا پڑتا ہے، ولی کو تلاش کرنے کے لیے اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ڈھانچوں میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ اللہ ولی کی تلاش کے لیے اپنی نگاہوں کے اندر بصیرت پیدا کرنی پڑتی ہے، خدا کے فضل و کرم کو حاصل کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے آدمی ولی سے ملتا ہے اور ولی کو تلاش کرتا ہے۔ تو اب بتائیے، ہم بیٹھے بٹھائے اور سمجھے کہ ولی ہمیں مل جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستوں، اپنی نگاہ کا ہے، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی نہیں، ولی نظر ہی نہیں آتا۔ بتائیے، جیسے کہ وہ چمگادڑ، یہ رات کو نکلا کرتا ہے اور دن کو چھپ جاتا ہے، اگر یہ چمگادڑ کہے بھی آفتاب کے نظر نہیں آتا، سورج نظر ہی نہیں آتا، سورج کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو یہ تو چمگادڑ کی نگاہ کا قصور ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کی نگاہ میں طاقت ہی نہیں کہ وہ سورج کو دیکھے۔ تو میرے دوستو، جب چمگادڑ سورج نکلتا ہے مگر چمگادڑ سورج کو دیکھ نہیں سکتا، تو یہ چمگادڑ کی نگاہ کا قصور ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری نگاہ کا بھی قصور ہے۔ اللہ کے ولی تو ہیں مگر ہماری نگاہوں کے اندر معرفت نہیں، بصیرت نہیں، اس لیے ہم اللہ کے ولی کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور خوب فرمایا ہے کسی نے کہ آنکھ والا تیری جوبن نظر کیا دیکھو، یہ تو نگاہ بصیرت کی ضرورت ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں بہت سے واقعات بیان کیے گئے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود ایک بزرگ رجبی کی زیارت کی ہے۔ رجبی ان بزرگ کا نام تھا، اور اس بزرگ کی شان جو تھی، اس بزرگ کے اوپر جو یہ رافضی اور شیعہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے گستاخی کرنے والے جو لوگ بھی، ان کا حال ان پر منتشر ہو جاتا تھا۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ رضوی جو بزرگ تھے، ان کی نظر میں یہ لوگ خنزیر کی طرح نظر آتے تھے، تو اس سے وہ سمجھ لیتے تھے کہ وہ رافضی ہے، شیعہ ہے۔ اور جب وہ صدق دل سے توبہ کرتا تھا تو وہ ان کو انسان کی شکل میں دکھائی دیتا تھا، اور اگر جھوٹے دل سے توبہ کرتا تھا تو پھر اس کی شکل ویسی خنزیر کی طرح ہوتی تھی۔ تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اس قسم کے جو ابدال ہوتے تھے کہ آدمی کا صحیح عقیدہ اس کی شکل میں ظاہر ہو جایا کرتا ہے، اور اس قسم کے واقعات بزرگان دین کی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا پوری دنیا کو اندر تباہ برباد۔ اس لیے تو ظاہر ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دین سے نکال دیا جائے تو پھر تو اپنے ساتھ اس کے بنا اسلام جو ہے وہ اسلام کے ہاتھ دھو لینا پڑے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دین سے نکال دیا جائے تو اسلام آپ کے پاس نہ اسلام آپ کے پاس پہنچ سکتا ہے اور نہ آپ اسلام کے پاس پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے درمیان اور اسلام کے درمیان، قرآن کے درمیان اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی معرفت کے درمیان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بزرگان دین ہیں، اگر ان کو بیچ سے نکال دیا جائے تو پھر ظاہر ہے میرے دوستو کہ اسلام اور ایمان اور قرآن اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان تمام چیزوں کی معرفت جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو وہ ابدال کو پہچان نہیں سکتے اور اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اشقیارا دید بینا نبود اور نیک و بد گردید شان یکساں نمود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی عمدہ بات فرمائی ہے۔ بدبخت لوگ حق کو دیکھنے والی آنکھ سے محروم رہتے ہیں، اس لیے ان کی نظر میں نیک اور بد وہ دونوں کا دونوں برابر دکھائی دیتا ہے، وہ نیک اور بد میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اس شعر کو پڑھیے اور لوگوں کی باتوں کو قیاس کیجئے، سوچئے۔ لوگ کہتے ہیں جی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ آج کل کا فلسفہ اور آج کل کے لوگوں کی نظر اور لوگوں کے ایمان کا معیار یہ ہو گیا جی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ تو مولانا فرماتے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی کو برا نہیں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ برائی کے اندر اور اچھائی کے اندر کوئی تمیز نہیں۔ تو مولانا فرماتے ایسے لوگ جو برائی کے اندر اور اچھائی کے اندر، ایمان کے اندر اور کفر کے اندر، کانٹا کے اندر اور پھول کے اندر، ظلمت کے اندر اور نور کے اندر، رات کے اندر اور دل کے اندر، ابو جہل کے اندر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، نفس امارہ کے درمیان اور نفس مطمئنہ کے درمیان، ولی کے درمیان اور شیطان کے درمیان جو لوگ تمیز نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے متعلق یہی کہنا چاہیے کہ اشقیارا بینا نبود اور نیک و بد دردید شان یکساں نمود۔ ان کی نگاہوں میں اچھے اور برے دونوں یکساں ہی نظر آتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا نہیں، ہر شخص اپنے آپ پر قیاس کیا کرتا ہے اور اچھے اور برائی کے اندر تمیز مشکل ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی معرفت کا نور اور معرفت کی نظر نہ دے۔ اب سنیے آگے فرماتے ہیں کہ ہم سری با انبیاء برداشتن اور اولیاء را ہم چو خود پنداشتن۔ بتائیے آج کے مولوی کی بات تھوڑی، اگر آج ایسی باتیں ہم کریں تو لوگ کہیں گے جی یہ مولوی لوگ پتہ نہیں یہ کدھر کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہے کہ اگر اس کو تمام دنیا کے صوفی اور ولی اور یہ نام کے اور مولوی اگر مل کر کے بھی ٹھکرانا چاہیں تو ان کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ مولانا فرماتے اپنے غلط قیاس سے کبھی انہوں نے انبیاء کی برابری کا دعویٰ کیا، انبیاء کی برابری کا دعویٰ کیا، اور کبھی اولیاء کو اپنے برابر سمجھ لیا گمان کی وجہ سے۔ کبھی تو سمجھا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، کبھی تو سمجھا ولی ہمارے جیسے ہیں۔ مولانا فرماتے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب شقی ہیں، جہنمی ہیں، جو دید بینا نہیں رکھتے، جو حق دیکھنے والی نگاہ نہیں رکھتے، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے کافروں نے کیا کہا؟ کافروں نے یہ کہا کہ گفتہ اینک ما بشر عیسیٰ بشر اور ما عیسیٰ بشر خواب مخر۔ کافروں نے یہ کہا اللہ اکبر کہ لو ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہے، ہم دونوں سونے اور کھانے کے پابند ہیں، فرق کیا ہوا؟ نبی بھی انسان، ہم بھی انسان، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، چلو فرق ختم ہو گیا۔